بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والہ کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ قربانی کے کتنے حصے کرنا چاہیے اور کیا قربانی کے جو حصے ہیں ان کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہو اور کن کن لوگوں کو جو ہے وہ قربانی دینی چاہیے، قربانی کے حصے جو ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب کو دعوت دی ہے، اور ہم گزارش کریں گے بلا تاخیر جناب مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ قربانی کے کل کتنے حصے کرنے چاہیے اور ان کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے۔ جناب مفتی صاحب، سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں، یعنی قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، کہتا ہے کہ میں یہ سارا گوشت اللہ کے راہ میں تقسیم کر دوں، پھر بھی کر سکتا ہے، بلکہ ایسا کرنا بھی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اتارا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر تنگی کے باوجود جو دوسروں پر احسار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ یہ سارے حصے قربان کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے کتنے حصے کرنے چاہیے اور ان کی تقسیم کیسے کی جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔